قبر میں اتارنے کے بعد میں پھپھو کے سرہانے کھڑا بھیگی آنکھوں سے کافی دیر انہیں دیکھتا رہا۔ شاید یہ ابھی اٹھ جائیں گی، مگر یہ صرف ان کا جسم تھا اور وہ خود اس دنیا میں شاید نہیں تھی۔ اس کے بعد میں کئی راتیں ٹھیک سے سو نہ پایا۔ مجھے لگتا تھا کہ پھپھو خواب میں آئیں گی، مگر وہ کافی مہینے انتظار کے بعد بھی میرے خواب میں نہ آئی۔ نومبر کا مہینہ تھا۔ میں اور تایا ابا حیدرآباد کے طویل سفر کے بعد گھر لوٹ رہے تھے۔ معمول کے مطابق ہم بس اسٹاپ پر رکشہ کروا کر گھر آتے۔ میں نے تایا ابا کو بولا آپ روڈ کراس کریں، میں اس رکشے والے کو پیسے دے کر آتا ہوں۔ میں نے پیسے دے کر جب سامان اٹھایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو تایا ابا کو کوئی گاڑی کچل گئی تھی۔ وہ شاید اپنے آخری سانس لے رہے تھے۔ میں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی مگر وہ میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گئے۔ یہ بہت ضروری تھا، مگر میں پھر رک گیا یہ کہتے کہتے کہ تایا ابا مرنے کے بعد بتائیے گا مجھے کہ آپ کہاں گئے۔ میں شدت سے انہیں یہ کہنا چاہتا تھا مگر ان کے بچھڑنے کا اس قدر غم تھا کہ اپنے لب نہ کھول پایا۔ تایا کے یوں اچانک چلے جانے کے بعد میں بے چین ہو گیا۔ وہی میرے محسن تھے، انہوں نے مجھے باپ بن کر پالا تھا، مگر میں نے انہیں اس طرح کھو دیا اپنی لاپرواہی کی وجہ سے۔ مجھے چاہیے تھا میں اپنی نگرانی میں سڑک پار کرواتا اور ان پر آنے والا خطرہ اپنے اوپر لے لیتا۔ میں ان کی حفاظت نہ کر پایا۔ کل کو محشر میں ابو کو کیا جواب دوں گا، یہ سوچ کر میرا دل بہت رنجیدہ ہوتا۔ ایک ہی سال بلکہ پچھلے 6 ماہ میں کئی عزیز مجھ سے بچھڑ گئے۔ میں روز جلدی اپنے کمرے میں چلا جاتا اور ساری رات سوچتا رہتا۔ کبھی چھت پر چلا جاتا اور کبھی صحن میں، جان بوجھ کر ویران جگہوں پر جاتا کہ اپنوں کو ڈھونڈ پاؤں۔ کئی عاملوں سے رابطے کیے، اپنی جمع پونجی لوٹا دی کہ کسی طرح میری روحوں سے ملاقات ہو جائے۔ کبھی میں سو کر اٹھ جاتا اور کبھی ہڑبڑا جاتا اور باہر صحن میں بھاگا جاتا اور تایا ابا کو ڈھونڈنے لگتا۔ کبھی اپنی کزن مہک جو کہ مارچ میں خودکشی کر چکی تھی، اس کو بار بار کئی خط لکھتا۔ ایک خط میں تو میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ مہک، میں نے سنا ہے تم نے خودکشی کر لی، کیا یہ سچ ہے؟ او خدایا، یہ ایک پاگل پن تھا جو میرے اعصاب پر سوار تھا۔ میں ان لوگوں سے ملنے کے لیے تل تل مر رہا تھا جو کل تک میرے پاس تھے۔ کیسے کوئی یہ مان سکتا ہے مرنے والے اس دنیا میں نہیں؟ میں نہیں مانتا۔ وہ سب لوگ ہمارے بیچ میں ہی تو ہیں، کسی اور روپ میں، شاید کسی پرندے، جانور یا کسی اور شخص یا نئے پیدا ہونے والے بچے کے روپ میں۔ میں دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا اسی نفسیاتی کیفیت میں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے 3:40 ہو چکے تھے۔ سارا دن سے کچھ کھایا نہیں تھا میں نے، ہونٹ نیلے ہو گئے۔ میں مسلسل کمرے میں ٹہل رہا تھا، مسلسل میرے قدم رک نہیں رہے تھے کہ اچانک فون بجا۔ میں نے کچھ بھی سوچے بغیر کہ رات کے اس وقت فون کر رہا ہے، فون اٹھا لیا جیسے مجھے اسی کا انتظار تھا۔ میرے دوست شانی کا فون تھا۔ اس نے کہا، ذیشان تجھے پتہ چلا؟ ہمارے دوست معین کو اس کے بھائی نے ہتھوڑے کے وار کر کے مار ڈالا ہے۔ میرے ہاتھ سے فون پھسل گیا اور زمین پر جا گرا۔ معین کے ساتھ میرا سارا بچپن گزرا تھا۔ پچھلے اتوار ہم 2 گھنٹے تاش کھیلتے رہے تھے۔ میں جیت گیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا جو مانگنا ہے مانگ۔ میں نے کہا تھا وقت آنے پر بتاؤں گا۔ کاش اس دن میں نے اس سے کہہ دیا ہوتا کہ مرنے کے بعد جو ہوگا تمہارے ساتھ وہ مجھے آ کر ضرور بتانا، خواب میں۔ لیکن تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی مر جائے گا۔
میرا ذہن یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے زیادہ افسوس اپنے جگری دوست کے اس طرح ہلاک ہو جانے کا تھا یا اس سے موت کے بعد کا راز کے بارے میں نہ کہنے کا۔ میرا سر گھوم رہا تھا، میرا سر اتنا گھوم رہا تھا کہ میں فرش پر جا گرا۔ میری آنکھیں کھلی تھی، سب نظر آ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے ہیں۔ میرے دل میں بجلی کی طرح ایک نوکیلی کڑکدار تکلیف پیدا ہو رہی تھی۔ عجیب چبھن میرے سر میں محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی اندھیرا میرے ارد گرد اکٹھا ہو رہا ہے، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کمرے کی لائٹ آن تھی۔ میری ساری ٹانگیں بے جان اور ٹھنڈی پڑنے لگی۔ میں اپنا جسم ہلا نہیں پا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن مدھم ہوتی جا رہی تھی اور مجھ پر غنودگی چھا رہی تھی۔